رمضان میں عورتوں کے مخصوص ایام کے مسائل۔ سوال یہ ہے کہ رمضان میں عورت جتنے دن مجبوری میں ہو اس حالت میں روزے رکھنے چاہیے یا نہیں؟ اگر کھائے تو کیا بعد میں ادا کرنے چاہیے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجبوری میں یعنی حیض و نفاس کے دنوں میں عورت کو روزہ رکھنا جائز نہیں، بعد میں قضا رکھنا فرض ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان شریف میں بعض خواتین دوائیاں وغیرہ کھا کر اپنے ایام کو روک لیتی ہے، اس طرح رمضان شریف کے پورے روزے رکھ لیتی ہیں اور فخریہ بتاتی ہے کہ ہم نے تو رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں، کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے تو واضح ہے کہ جب تک ایام شروع نہیں ہوں گے عورت پاک ہی شمار ہوگی اور اس کو رمضان کے روزے رکھنا صحیح ہوگا۔ رہا یہ کہ روکنا صحیح ہے یا نہیں، تو شرعاً روکنے پر کوئی پابندی نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ فعل عورت کی صحت کے لیے مضر ہو تو جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد اگر دن میں کسی وقت ایام شروع ہو جائے تو کیا اسی وقت روزہ کھول لینا چاہیے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماہواری کے شروع ہوتے ہی روزہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے، کھولے یا نہ کھولے، لیکن رمضان کے ادب و احترام کی وجہ سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ شام تک کچھ کھائے پیے نہ، لیکن اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ماہ رمضان میں مجبوری کے تحت جو روزے رہ جاتے ہیں کیا ان کو قضا کرتے وقت نماز تراویح بھی پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، قضائے رمضان کے روزوں میں تراویح نہیں پڑھی جاتی، صرف روزوں کی قضا رکھی جاتی ہے۔ اب مسئلہ ایک یہ ہے کہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں کیا ہم کو مسلسل رکھے یا وقفہ کر کے رکھے، یعنی ایک دن چھوڑ دیا ایک دن رکھ لیا، اس طریقے سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو روزے رہ گئے ہوں ان کی قضا فرض ہے، اگر صحت و قوت اجازت دیتی ہوں تو ان کو مسلسل رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو جلد سے جلد قضا کر لینا بہتر ہے، ورنہ جس طرح سہولت ہو رکھ لیے جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض عورتیں جیسے مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتے اور پھر بعد میں ان کی قضا بھی نہیں ہے، تو بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہے کہ شاید روزوں کی بھی قضا نہ ہو، مسئلہ کا معلوم نہیں یا انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں یا پتہ نہیں چلا، اور کئی سال ان کو اوپر ایسے گزر چکے ہیں، بعد میں ان کو مسئلہ معلوم ہوا کہ بھئی جو مخصوص ایام میں روزے رہ جاتے ہیں ان کی قضا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اب وہ عورتیں کیا کریں گی؟ کیا ان کا کفارہ ادا کرے گی یا پھر وہ روزہ رکھنے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، بعض عورتوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے روزے چھوٹے ہیں، تو اب کیا کرے گی؟ یہ مسئلہ ہے جس کی ضرورت تمام مسلم خواتین کو ہے اور جس میں عموماً ہماری ماں بہنیں کوتاہی اور غفلت سے کام لیتی ہیں۔ عورتوں کے جو روزے خاص عذر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں ان کی قضا واجب ہے، اور سستی و کوتاہی کی وجہ سے اگر قضا نہیں کیے تب بھی وہ مرتے دم تک ان کے ذمے رہیں گے۔ توبہ استغفار سے روزوں میں تاخیر کرنے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن روزے معاف نہیں ہوں گے، وہ ذمے رہیں گے، اس کا ادا کرنا فرض ہے، البتہ اس تاخیر اور کوتاہی کی وجہ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جب سے یعنی کسی عورت پر نماز روزے فرض ہوا ہے اس وقت سے لے کر جتنے رمضانوں کے روزے رہ گئے ہوں ان کا حساب لگا لیجئے اور پھر ان کو قضا کرنا شروع کیجئے۔ ضروری نہیں کہ لگاتار ہی قضا کیے جائے، بلکہ جب بھی موقع ملے قضا کرتی رہے، اور نیت یوں کیا کرے کہ سب سے پہلے رمضان کا جو پہلا روزہ میرے ذمے ہے اس کی قضا کر دی ہوں۔ اگر خدا نخواستہ پوری عمر بھر میں بھی پورے نہ ہوئے تو وصیت کرنا فرض ہے کہ میرے ذمے اتنے روزے باقی ہیں، ان کا فدیہ میرے مال میں سے ادا کر دیا جائے۔ اور اگر آپ کو یہ یاد نہیں کہ کب سے آپ کے ذمے روزے فرض ہوئے تھے تو اپنی عمر کے 10ویں سال سے روزوں کا حساب لگائیے اور ہر مہینے جتنے دنوں کے روزے آپ کے ذمے رہ جاتے ہیں اتنے دنوں کو لے کر گزشتہ تمام سالوں کا حساب لگا لیجئے۔ خاص ایام میں جب میری ماں اور بہنیں روزہ نہیں رکھتی تو والد یا بھائی اگر پوچھے تو اکثر بہنیں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمارا روزہ ہے، وہ جھوٹ بول دیتی ہے۔
تو اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ ایسی باتوں میں شرم و حیا تو اچھی بات ہے، مگر بجائے یہ کہنے کے کہ ہمارا روزہ ہے، کوئی ایسا فقرہ کہا جائے جو جھوٹ رہا ہوں۔ مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے بھی تو سب کے ساتھ سحری کھائی تھی۔ ایک عورت نے رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اب کفارہ دینا تھا، کفارے کے روزے شروع کیے تو درمیان میں ایام حیض شروع ہو گئے، تو اب اسے پھر سے روزے شروع کرنے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفارے کے 60 روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے۔ اگر درمیان میں ایک دن کا بھی ناغہ ہو گیا تو گزشتہ تمام روزے کل عدم ہو جائیں گے اور نئے سرے سے شروع کر کے 60 روزے پورے کرنے ضروری ہوں گے۔ لیکن عورتوں کے ایام حیض کی وجہ سے جو جبری ناغہ ہو جاتا ہے وہ معاف ہے، ایام حیض میں روزے چھوڑ دے اور جیسے ہی پاک ہو اسی وقت تو پھر روزے رکھنے شروع کر دے، یعنی اس میں کوئی بھی وقفہ نہ ہو اور پورے 60 روزے پورے کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔